تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سناتی ہوں. دیز آر سکسیسفل پیپل. وہ 75 سال کے بابے تھے. ان کے 80% دانت گر چکے تھے. کانوں سے انہیں آوازیں نہیں آتی تھی. وہ سونگھنے، چکھنے اور چھونے کے حصوں سے محروم ہو چکے تھے. آپ کو پتہ نہیں کہ جب جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا تو اس کے سینسز، ریفلیکسز ویک ہوتے جاتے ہیں اور پھر اس کی زبان کا ٹیسٹ بھی ختم ہوتا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ آگے چلتا جاتا ہے معاملہ. ان کے دونوں گھٹنوں میں بھی درد رہتا تھا. ان کی بینائی سے یکسوئی بھی ختم ہو چکی تھی اور ان کے پورے جسم میں ایک راشا اور لرزہ بھی طاری تھا. وہ 5 برس سے صاحب فراش تھے. کیا مطلب؟ بستر پر لیٹے ہوئے تھے. یہ 5 برس انہوں نے گھر پر گزار دیے. سردیاں آتی تھی تو نوکر ان کو کرسی دھوپ میں رکھ دیتے تھے. وہ سارا دن لان میں بیٹھ کر اونگتے رہتے. گرمیوں میں وہ اے سی کے سامنے بیٹھ جاتے. باہر کے موسم میں ان کے کمرے کی کھڑکیاں کھول دی جاتی اور وہ شیشے کے پاس بیٹھ کر کیاریوں میں لرزتے کانپتے پھول دیکھتے رہتے. ان کی اہلیہ کو ساتھ چھوڑے 10 برس ہو چکے تھے. فوت ہو گئی تھی بیوی. ان کے بچے سعادت مند تھے لیکن اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے اور ان کے پاس بابا جی کے لیے وقت نہیں تھا. وہ بھی اپنے بچوں کی مجبوریوں کو سمجھتے تھے. ان کا اپنا فلسفہ تھا. کاروبار اس وقت تک کاروبار نہیں بنتا جب تک انسان پوری طرح اس میں جذب نہ ہو جائے. وہ جانتے تھے کسی اچھے اور کامیاب بزنس مین کے پاس فیملی، دوست، احباب اور ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا. وہ خود شاید اسی طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہوگی، اللہ عالم. تو ان کو پتا تھا کہ کامیاب انسان کے لیے دوسروں کے لیے وقت نہیں ہوتا. چنانچہ وہ اپنے بچوں سے کبھی شکوہ نہیں کرتے تھے لیکن ان کے دل میں کسی نہ کسی جگہ زندگی سے شدید نفرت اور شکایت بھی موجود تھی. وہ اکثر سوچا کرتے تھے انہوں نے 70 سال تک ایکٹیو زندگی گزاری. انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کو 6 فیکٹریوں اور 3,112 روپے کے اکاؤنٹ کو 2 ارب 80 کروڑ 40 لاکھ 390 روپے کے بینک بیلنس میں بدل دیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی بہت کچھ تھا ان کے پاس. لیکن پھر جو ہی ان کی زندگی نے 70 سال کی دہلیز پہ قدم رکھا ان کی ساری ایکٹیویٹی یکدم ختم ہو گئی اور وہ بیکار ہو کر گھر بیٹھ گئے. کیوں؟ وہ اکثر سوچا کرتے تھے اگر قدرت کو ان کی مزید ضرورت نہیں تو پھر وہ کیوں زندہ ہیں؟ وہ مر کیوں نہیں جاتے؟ انہیں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا. لیکن پھر پچھلے دسمبر کی دھوپ آئی. وہ لان میں بیٹھے عصر کے وقت انہوں نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور اپنے اللہ سے پوچھا، پروردگار میں کیوں زندہ ہوں؟ یہ وہ وقت تھا جب گمان اللہ کا جواب بن کر ان کے دل پر اترا. انہوں نے خوشی سے ہاتھ بھینچے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سہارے کے بغیر اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے. ان کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا. ٹھیک ہے، ان کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا. کیا ہوا ہوگا 75 سال کے بعد ایک انسان دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے؟ کیسے؟ وہ اگلی صبح اٹھے، شیو بنائے، سوٹ پہنا، خوشبو لگائی، ڈرائیور کے ساتھ دفتر پہنچ گئے. دفتر میں انہیں دیکھ کے سب لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے دفتر میں ایک چھوٹا سا کیبن لیا، اس میں بیٹھے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز مانگی. ان کے اکاؤنٹ میں 22 کروڑ روپے تھے. انہوں نے کمپنی کے انجینئرز کو بلوایا، ٹھیکیداروں اور نقشہ بنانے والوں کو طلب کیا اور شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانے کا حکم دے دیا. یہ فیکٹری ایسی جگہ لگائی جا رہی تھی جہاں کچی آبادیوں کی بھرمار تھی، جہاں بجلی، سیوریج، ٹیلی فون، گیس نہیں تھے، جس جگہ سڑک بھی نہیں تھی. بابا جی کا یہ فیصلہ بم بن کر گرا اور کمپنی کے عہدیداروں کے سمیت ان کے سارے بچے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. ان لوگوں کا خیال تھا بابا جی سٹھیا گئے ہیں. یہ بات زیادہ غلط نہیں تھی کیونکہ پوری دنیا میں فیکٹریاں لگانے کے چند پکے اصول ہیں. دنیا کا ہر صنعت کار ایسی جگہ فیکٹری لگاتا ہے جہاں سڑک ہو، بجلی، گیس، ٹیلی فون اور سیوریج لائنیں موجود ہوں، جہاں کے لوگ مہذب ہوں. پاکستان جیسے ممالک میں صنعت کار کچی آبادیوں کے قریب سرمایہ کاری نہیں کرتے کیونکہ وہاں سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر کی سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں سرمایہ کاری کی دشمن ہیں. بابا جی نے خود بھی زندگی بھر ان اصولوں کا خیال رکھا تھا. وہ کبھی گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے تھے. گیلی زمین پہ پاؤں رکھنے کا مطلب ہے کہ سلپ ہونا. انہوں نے محفوظ جگہوں پر سرمایہ کاری کی تھی. چنانچہ ایک ایسا شخص جسے لوگ زیرک اور چالاک سمجھتے ہوں اگر اچانک اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے لگے اور 22 کروڑ روپے جیسی رقم بے وقوفی کے تنور میں ڈال دے، یقیناً لوگ اس کی ذہنی حالت کے بارے میں شک کریں گے. لہذا لوگ بابا جی کی ذہنی حالت کے بارے میں بھی خدشات کا شکار ہو گئے. میں بابا جی اور ان کے بیٹے کا مشترکہ دوست تھا جو یہ کالم نگار ہے. بابا جی میری بہت عزت کرتے تھے.
وہ بیٹا میرے پاس آیا، مجھے کہانی سنائی اور کہا کہ تم بابا جی کو سمجھاؤ کہ ایسا نہ کریں۔ میں اگلے دن بابا جی کے پاس حاضر ہو گیا۔ بابا جی نے بڑے صبر سے میرے سارے اعتراضات سنے اور آخر میں ایک بلند و بانگ کہکا لگایا۔ میں بابا جی کی ذہنی سطح کے بارے میں مکمل طور پر مشکوک ہو گیا کہ دماغ چل گیا ہے۔ بابا جی ذرا دیر ہنستے رہے، آخر میں سنجیدہ ہو کے بولے، میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، تم لوگوں کو اس میں کیا تکلیف ہے؟ میں نے عرض کیا 2 بڑی تکلیفیں۔ وہ بولے کیا؟ میں نے جواب دیا، اول آپ کے کام کرنے کی عمر نہیں، دوم آپ غلط جگہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہکا لگایا اور مجھ سے 2 سوال پوچھے۔ انہوں نے پوچھا اگر میں کام کرنے کے قابل نہیں تو پھر میں زندہ کیوں ہوں؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ سینٹینس۔ اگر میں کام کرنے کے قابل نہیں تو میں زندہ کیوں ہوں؟ زندگی کا کوئی مقصد تب اللہ نے زندہ رکھا ہوا نا، لیٹنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن مجھ سے کوئی خاص جواب نہ بن پایا۔ انہوں نے دوسرا سوال پوچھا، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے، کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ ہم دیر تک انسانوں کی مختلف ضرورتوں اور ان ضرورتوں پر آنے والے خرچ کا تخمینہ لگاتے رہے۔ ہم نے 1 گھنٹے میں سارا ایسٹیمیٹ لگایا۔ پاکستان جیسے ملک میں مڈل اور اپر مڈل کلاس کا ایک شخص ذاتی زندگی پر اوسطاً 70 سے 80 لاکھ روپے پوری زندگی میں خرچ کرتا ہے، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ بابا جی مسکرائے اور انہوں نے پوچھا اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو 80 لاکھ روپے سے زیادہ رقم دیتا ہے تو یہ زائد سرمایہ ہے، یہ ایکسٹرا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولے اب تم ایک اور پہلو بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار صلاحیتیں دیتا ہے، وہ ہمیں جسم، دماغ اور روح دیتا ہے، وہ ہمیں ویژن، سوچ اور حوصلہ دیتا ہے، وہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جرت، بہادری، ذہانت اور معاملہ فہمی دیتا ہے، بعض لوگوں کو 1 روپے سے 10,000 روپے کمانے کا ہنر دیتا ہے۔ یہ سارے ہنر، یہ ساری صلاحیتیں بعض اوقات ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، ہم ان کو لگا چکتے ہیں پھر بھی بچ جاتی ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی بخشتا ہے اور بعض اوقات ہماری یہ زندگی بھی ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہے، ہم اپنے سارے کام کر چکے ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوئے، ہم نے پڑھا لکھا، شادی کی، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کر دی، ان کو کاروبار لگا دیے، اب ہماری یہ جو زائد زندگی ہے یہ کیا ہے؟ یہ فالتو نہیں ہے، یہ بھی کسی کام کی ہے۔ کیونکہ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں زندگی کا مقصد؟ ڈگری لینا، ڈگری لے لی، شادی کرنا، شادی ہو گئی، بچے ہونا، بچے ہو گئے، ان کو پالنا بڑا کرنا، وہ بھی ہو گئے، شادیاں کرنا، وہ بھی ہو گئے، پھر ان کے بچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، بزنس بھی اتنا ہو گیا کہ اب اتنا ہے کہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اب کچھ کرنے کو نہیں۔ تو یہ جو شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے بہت وسیع انداز میں یہاں بیان ہوا ہے، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں آگے اس کو بڑھائیں۔ اب اس کے اوپر آپ غور کریں گے، پتہ نہیں آپ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، زیادہ غور سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں مما رزقناہم میں یہ لفظ بول دیتی ہوں، آپ لکھ لیں اپنے پاس کیونکہ یہ خرچ کر رہے ہیں آپ نے۔ صلاحیتیں، جسم، دماغ، ویژن، سوچ، حوصلہ، جرت، بہادری، ذہانت، معاملہ فہمی، زندگی۔ مثلا تم مجھے دیکھو، میں نے اپنے سارے کام 60 سے 70 برس تک پورے کر لیے تھے، اس کے بعد کی زندگی مجھے زائد سی محسوس ہوتی تھی کہ اب میں کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں اکثر بوڑھے لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب ہماری کسی کو ضرورت نہیں رہی، نہ ہسبینڈ کو ضرورت ہے، نہ بچوں کو ضرورت ہے، نہ کسی اور کو ضرورت ہے۔ لیکن جو شخص کام کرتا رہتا ہے وہ آخر دم تک لوگوں کی ضرورت ہوتا ہے۔ جب ہم مکہ میں تھے تو اطلاع آئی کسی اسکالر کا انتقال ہوا ہے، وہ 112 سال کے ہو کے فوت ہوئے اور صرف چند دن پہلے تک پڑھا رہے تھے۔ اس سے پہلے میں نے جو پی ایچ ڈی کی تھی اس میں جس کتاب پہ کام کیا تھا اس کے لکھنے والے ابو طاہر السلفی، ان کے بارے میں جب میں نے پڑھا تھا تو میں بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی اور بہت کچھ میں نے ان کی لائف سے سیکھا اور میری اپنی لائف کا پیٹرن چینج ہو گیا، بہت کچھ میں نے تبدیلیاں لائی اپنے اندر۔ وہ 106 سال کے ہو کے فوت ہوئے تھے ابو طاہر السلفی، اور ڈیتھ ان کی کیسے ہوئی تھی کہ عصر کی نماز پڑھ کر وہ پھر پڑھانے بیٹھ، کیونکہ ان کے پاس بہت نالج تھا، جتنا جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے، تو دنیا بھر سے لوگ ٹریول کر کے ان کے پاس آتے تھے ان سے سند لینے کے لیے، تو وہ بھی بخل نہیں کرتے تھے، علم میں بھی بخل برا ہوتا ہے۔ یہ ان اسکالر کے بارے میں بھی
بتایا گیا کہ ان کے دروازے طالب علموں پہ ہر وقت کھلے رہتے تھے، جو ان کے آرام کھانے سونے کا ٹائم تھا اس کے بعد وہ پڑھاتے رہتے تھے لوگوں کو، جو کوئی کسی نے پوچھنا آ کے پوچھے. اور ان کا چونکہ دماغ استعمال ہوتا رہا لہٰذا کوئی نسیان نہیں، کوئی دماغی بیماری نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کچھ نہیں. وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور چند دن بس ایسے کچھ بیمار لاغر رہ کے تو فوت ہو گئے، اور رمضان میں فوت ہو گئے، اور حرم میں جنازہ. اور وہ ابو طاہر السلفی کی بھی ڈیتھ کس طرح ہوئی؟ عصر کے وقت نماز پڑھ کے بیٹھے پڑھا رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے، پڑھاتے پڑھاتے ڈیتھ ہو گئی. زندگی کے آخری لمحے تک کو استعمال کیا. اسلام میں ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ اب فارغ فالتو زندگی بسر کرو بیکار کی. تو کہاں کوئی جوانی فارغ گزارے اللہ باتوں میں اللہ میں، اور کوئی کہے جی ابھی تو تمہارے کھیلنے کے دن ہیں، اور ابھی تو تم پڑھنے میں کیوں پڑ گئی ہو، اور یہ کوئی عمر ہے قرآن پڑھنے کی، اور ابھی سے تم اتنی سنجیدہ ہو گئی ہو. یہ سب ان لوگوں کی بیکار باتیں جن کو آخرت کی حقیقت کا نہیں پتا کہ کہاں کھڑے ہونا ہے ان کو جا کے. تو بہرحال تو یہ دو باتیں جو تھی ان کی بہت اہم تھی. وہ کہتے مجھے لگتا تھا میری زندگی زائد سی ہے. میں خاموش رہا. وہ بولے میں اب تمہیں بتاتا ہوں، انسان کا زائد سرمایہ صلاحیتیں اور زائد زندگی اللہ اور اس کے بندوں کی امانت ہوتی ہے، اور اگر ہم یہ زائد زندگی، زائد صلاحیتیں، زائد سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ہم اللہ کے گنہگار ہیں. میں خاموشی سے سنتا رہا. وہ بولے مجھے اچانک ایک دن معلوم ہوا میرے پاس بھی زائد زندگی، زائد صلاحیتیں، زائد سرمایہ ہے، چنانچہ مجھے مرنے سے پہلے یہ ساری امانتیں اللہ کے بندوں کو سونپ دینی چاہیے. مجھے یہاں ان کے فلسفے میں تھوڑا سا جھول محسوس ہوا، چنانچہ میں نے فوراً ہی ریاکٹ کیا. میں نے عرض کیا لیکن اللہ کی امانت لوٹانے کے لیے فیکٹری لگانا تو ضروری نہیں. انہوں نے کہکا لگایا اور بولا مجھے یقین تھا تم مجھ سے یہ ضرور پوچھو گے، بے وقوف بچے، اللہ نے مجھے فیکٹریاں لگانے اور کاروبار کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، میرے پاس یہ ہنر ہے، اور یہ انسانوں کی ضرورت ہے. اگر فیکٹری نہ لگے تو یہ کپڑے پہن سکیں جو آپ نے پہنے ہوئے، کہاں سے ڈھانکیں گے انسان اپنے آپ کو؟ فیکٹری لگانا بھی عبادت ہے اگر وہ بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. میں اسی کام کا ماہر ہوں، چنانچہ میں اللہ کے بندوں کو صرف اسی صلاحیت میں شریک کر سکتا ہوں. میں اپنی آخری فیکٹری شہر کے سب سے محروم علاقے میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس فیکٹری سے علاقے کے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، اس علاقے کے لوگوں کو سڑک، بجلی، گیس اور پانی ملے گا. میں یہ فارمولہ بنا رہا ہوں، میری اس فیکٹری کا آدھا منافع کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کے فلاح و بہبود پر خرچ ہوگا، اور باقی آدھا منافع اس علاقے کے لوگوں کے معیار زندگی پہ لگایا جائے گا، یعنی اس بستی کو نئے سرے سے بنائیں گے. یہ فیکٹری علاقے میں اسکول، کالج، ہسپتال بنائے گی، یہ لوگوں کو ہنر سکھائے گی جس سے علاقے کا معیار زندگی بلند ہو جائے گا. وہ خاموش ہو گئے. میں بھی خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا. وہ ذرا دیر رک کر بولے ہمیں فلاح کے صرف وہ کام کرنے چاہیے جس کی اللہ نے ہم کو صلاحیت دے رکھی ہے. ماہر تعلیم کو تعلیم، صنعت کار کو صنعت، ڈاکٹر کو طب، دکاندار کو دکان، قلم کار کو قلم کا صدقہ دینا چاہیے. ہم سب لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، زندگی اور سرمایہ کا صدقہ دینا چاہیے. دکاندار کو آخری دکان صدقہ سمجھ کے بنانی چاہیے. استاد کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچی آبادی کے بچوں کے لیے صدقہ اسکول بنانا چاہیے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اللہ کے مجرم ہوں گے. وہ خاموش ہو گئے. میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا. وہ سچے تھے، ہم سب بے وقوف اور بے عقل. جاوید چودھری. تو عقل مند کون ہے، کامیاب کون ہے؟ جو لوگوں میں اللہ کا دیا ہوا بانٹے، اور دوسروں کو وہی دے سکتے ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں. جو فضول بیکار باتوں میں، ادھر ادھر کی چیٹنگ میں اور فیس بک پہ اور یہاں وہاں وقت گزارتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے الا یہ کہ ان سب چیزوں کو